ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بڑے وسیع ظرف والا ہے. تو اپنی خطاؤں کی طرف دیکھ کر مایوس نہ ہو، اس کی رحمت کی وسعت پہ نگاہ کر. 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی، نبھا نہیں سکا تو ایک بار پھر اس کے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، اس کے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا مکہ والوں کو. تم کہتے ہو گناہگاروں کی سنتا نہیں، اور میں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس کرتا نہیں. ہاں، ایک طبقہ ہے بد نصیب جس کے لیے اس نے واضح کر دیا کہ اسے معاف نہیں کروں گا. ایک طبقہ، اور وہ کون ہے؟ مشرک. گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ گناہ بھول ہے، گناہ بھول ہے، اور شرک غداری اور بغاوت ہے. اگر کوئی بھول جائے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، غداروں کو تم نہیں معاف کرتے تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ خاتون خانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن
الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء
نستبق وتركنا يوسف إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام فأصلوه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 20 فروری 1997 ہم یہاں بستی قریشیاں گجر خان کے پاس ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان میں ہمارے عزیز محترم نصیر الدین قریشی صاحب کی والدہ کے انتقال پر تعزیتی اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. موت اس کائنات کی وہ سچائی ہے کہ جس پر کسی کو اختلاف نہیں. شاید کوئی اور ایسا نقطہ نظر نہیں ہوگا دنیا میں جس پر اتنا اتفاق جتنا موت پر اتفاق ہے. رسولوں پر اختلاف ہے، مذاہب میں اختلاف ہے، کتابوں میں اختلاف ہے، آخرت کے تصور پر اختلاف ہے، بہت سارے اختلافات ہیں، یہاں تک کہ خالق کائنات پر بھی اختلاف ہے. اللہ کو بھی نہیں مانتے لوگ، لیکن موت پر سب کا اتفاق ہے.
لیکن یہ اتنی بڑی متفقہ حقیقت کہ جس پر سب کا اتفاق ہے، یہ عجیب المیہ ہے کہ سب سے زیادہ غفلت بھی اسی سے برتی جاتی ہے، لوگ اس کو بھولے ہوئے۔ آپ یقین فرمائیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے سفر میں موت کو یاد رکھیں تو بہت ساری ٹھوکروں سے بچ جائیں۔ قرآن کریم کہتا ہے تم اس سے بچنا چاہتے ہو، ان الموت الذی تفرون منہ، بھاگتے پھرتے ہو، بچنا چاہتے ہو، فإنہ ملاقیکم، اور وہ تم سے ملنے والی ہے، ٹھیک وقت پر ملے گی۔ کوئی تمہارا بدترین دشمن موت کو پہلے لا نہیں سکتا، اور کوئی تمہارا بہترین دوست موت کو ٹال نہیں سکتا، وہ ٹھیک وقت پہ آئے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑا حکیمانہ، ان کی ہر بات حکیمانہ ہے، فرماتے ہیں لوگ موت سے ڈرتے، موت تو اتنا اچھا دوست ہے کہ یہ خود وقت سے پہلے مرنے نہیں دیتی، خود انسان کی حفاظت کرتی ہے، وقت سے پہلے مرنے نہیں دیتی۔ اور جب وقت پورا ہو جائے، ایک بادشاہ کی رعایا کاری، بادشاہ لوگ بھی یہی دیکھتے ہیں، کبھی تخت پر کبھی تختے پر۔ اب آپ خود دیکھ لیجیے انہیں چند دنوں میں کیا ہو گیا، کچھ لوگ ادھر سے ادھر، کچھ لوگ ادھر سے ادھر۔ بہرحال رعایا باغی ہو گئی تو جان بچانے کے لیے بھاگ سامنے کہ ندی کے دریا آ گیا تو دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی سوار ہوا، کشتی میں کبھی بیٹھا نہیں تھا اس انداز میں۔ بادشاہ لوگ جو کشتی میں بیٹھا اور وہ ہچکولے کھانے لگی تو گھبرا گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کو وہ پکڑ لیا۔ جہاز کے سفر میں کبھی کبھی ڈسٹربنس ہوتا ہے نا، موسم کی خرابی کی وجہ سے جب اس کو ہچکولے آتے ہیں تو کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو پہلے سفر کر رہے ہوتے ہیں اپنی مضبوطی سے سیٹ کو پکڑ لیتے ہیں۔ سیٹ کو پکڑنے سے کیا ہوتا ہے، بڑی اس کے ساتھ اس نے کشتی کو پکڑ لیا، اور وہ جو ملاح تھا کشتی چلانے والا اس سے پوچھا کہ یار یہ کبھی الٹ تو نہیں جاتی؟ اس نے غور سے دیکھا کہ یہ کیسا آدمی ہے، غور سے دیکھ کر مزہ لینے کے لیے اس نے کہا جب الٹنا ہو تو الٹ جاتی ہے، گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ اور گھبرا گیا، کہتے نہیں سچ سچ بتاؤ کبھی الٹ تو نہیں گئی؟ اس نے کہا عجیب آدمی ہو، الٹ گئی تھی، میرا دادا مرا تھا، کشتی میرا دادا چلاتا تھا، میرا باپ چلاتا تھا، کشتی الٹی تھی، میرا دادا مرا تھا، کشتی ہی الٹی تھی، میرا باپ مرا تھا، کشتی ہی الٹی تھی، میرا چچا مرا تھا۔ اب یہ کہتا تم بڑے بے حیا ہو، اتنے آدمی مروا بیٹھے ہو پھر بھی کشتی کو نہیں چھوڑتے، وہی کام کرتے ہو۔ ملا بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا تمہارے دادا جان کہاں فوت ہوئے؟ وہ تو گھر میں آرام سے فوت ہوئے۔ کہا تمہارے پردادا؟ وہ بھی گھر میں۔ کہا تمہارے اس سے بھی آگے؟ کس کس کی بات پوچھتے ہو؟ میرے دادا پردادا اس سے آگے اور باپ اور سارا پورا گھرانہ پورا خاندان گھر میں فوت ہوتا ہے۔ تو ملا کہنے لگا تم مجھ سے بھی بڑے بے حیا ہو، جس گھر میں سارا خاندان مروا بیٹھے ابھی تک اس گھر کو نہیں چھوڑتے ہو۔ یہ لطیفے کے انداز میں سمجھ لیجیے یا حکایت کے انداز میں سمجھ لیجیے، اس ملا نے بات سمجھا دی کہ بھائی موت کشتی اور گھر کو دیکھ کر نہیں آتی، وہ تو اپنے وقت میں آ جاتی ہے، جو جہاں ہے وہی موت کا عنوان بن جائے گا،
اس کے لیے تو بہانہ بن جاتا ہے کہ صاحب فلاں کو بخار ہو گیا، فلاں کا ہاتھ فیل ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اذا جاء لا یؤخر، وقت پورا ہو گیا روانگی ہوئی۔ تو تفرون منہ، تم اس سے بچنا چاہتے ہو، بھاگتے پھرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، اور وہ ٹھیک وقت پر تم سے ملنے والی۔ سب سے بچ سکتے ہو لیکن موت سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اور اس دنیا سے جانے والا، ہر جانے والا رہنے والوں کو، دنیا میں رہنے والوں کو یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ آج میں، کل تمہاری باری ہے، یہ مت بھولنا، آج میں کل تمہاری باری۔ یہ 4 دن کا کھیل، اس میں بہرحال ختم ہونا ہے۔ صرف وہ نہیں مرے گا جو پیدا ہی نہیں ہوا، وہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اس پر موت آئے گا۔ باقی جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور انسان کتنا بولا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر 50 سال لے کے آیا ہے وہ زندگی کے 60 سال لے کے، اس نے زندہ رہنا ہے 60 سال تک۔ جب 10 سال کا ہو گیا تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں ہمارا بچہ بڑا ہو گیا، حالانکہ اس کی زندگی کے 10 سال کٹ گئے۔ اب جب 20 سال کا ہو گیا تو والدین بڑے خوش، ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، حالانکہ اس کی زندگی کے 20 سال کٹ گئے۔ اگر 60 سال تھے تو اب کتنے رہ گئے؟ 40 رہ گئے۔ اب 30 سال کا ہو گیا، ماشاء اللہ ہمارا بیٹا بہت بڑا ہو گیا، حالانکہ اس کی آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ وہ جو موت کے قریب ہو رہا ہے، انسان کتنا بولا، کتنا سادہ ہے، وہ خوش ہو رہا ہے۔ تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، تم اس سے بچنا چاہتے ہو، وہ ٹھیک وقت پر تم سے ملے گی۔ کسی کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، آپ پسند فرمائیں تو آپ بھی ذرا دوستی کر کے دیکھیں حضرت اسرائیل سے۔ تو اسرائیل سے دوستی ہو گئی، وہ آدمی کہنے لگا حضرت اسرائیل سے کہ میں خافی تو نوری، میں کیا خدمت کروں تیری؟ اس نے کہا بس میں کچھ اور نہیں ہے، تو میرا دوست ہے، تو بتا کہ میں تیری کیا خدمت کروں۔ اس خافی نے کہا بس تو میری مجھ پر اتنی مہربانی کرنا کہ جب میرا اس دنیا سے روانگی کا وقت آئے، موت کا وقت آئے تو مجھے بتا دے گا، میں تیاری کر لوں گا، گھر والوں کو بتا دوں گا، بس اتنی مہربانی کرنا میرے لیے، کیونکہ تو میرا دوست ہے۔ بہت اچھی بات، کوشش کرو۔ اس محلے سے ایک آدمی فوت ہو گیا، اس محلے میں کوئی فوت ہو گیا، سامنے والا کوئی فوت ہو گیا، پیچھے والا کوئی فوت ہو گیا، 4-5 آدمی فوت ہو گیا۔ تو پھر ایک دن اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آ گئے، دوست تیاری کرو، آج تمہاری روانگی کا دن ہے۔ نہیں یار ایسا تو نہیں ہوتا، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا تو مجھے بتائے گا، مجھے اطلاع دے گا۔ تو اسرائیل نے فرمایا علیہ السلام کہ میں تجھے اطلاع دے چکا ہوں۔ نہیں مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملی، کس کو تو نے کہا کہ وہ مجھے اطلاع دے؟ مجھے تو کوئی اطلاع نہیں۔ کہا بھائی کہ کچھ دن پہلے تمہارے دائیں محلے میں کوئی فوت ہوا، تو پھر اس کے بعد بائیں محلے سے بھی کوئی فوت ہوا، سامنے سے تمہارے کوئی فوت ہوا، تمہارے پیچھے بھی کوئی شخص فوت ہوا؟ اس نے کہا ہوا۔ تو پھر میری اطلاع اسی طرح ہوا کرتی ہے، میں کوئی دعوت نامہ نہیں بھیجا کرتا ہوں، میری اطلاع اسی طرح ہوا کرتی ہے۔ تو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جنازے تو اٹھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ عزیز، وہ ہمارے بھائی، وہ ہمارے بزرگ، وہ ہمارے دوست جو کل ہمارے اندر تھے، ہمارے پاس تھے، وہ آج نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دیے ہوئے ہے کہ تو بہت دیر تک زندہ رہے گا، موت دوسروں کے لیے۔ تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، وہ ٹھیک وقت پر تم سے مل جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہاں جو قرآن کریم میں بات کہنا چاہتا ہے وہ بڑی توجہ سے سنیں۔ فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلی عالم الغیب والشہادہ۔ یہاں 2 کیٹیگری ہیں۔ موت جب تمہیں
اپنے سفینے پہ بٹھائے گی، اور اس عارضی دنیا سے یہ جو احتاط پیریڈ تھا تمہارا، یہ جو ایک عبوری قیام تھا، احتاط تھا، جب یہاں سے لے کے جائے گی تو کہاں لے جائے گی؟ وہ تمہارے عالم الغیب والشہادہ احکم الحاکمین کے پاس لے جائے گی۔ اللہ کے پاس جانے سے ڈرتے ہو یا خوش ہوتے ہو؟ یہ پھر ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں، اس کا جواب الفاظ میں نہیں آئے گا، اس کا جواب الفاظ میں نہیں آئے گا، اس کا جواب ہمارے خاموش ضمیر سے ملے گا کہ اللہ کے پاس جاتے ہوئے تمہیں ڈر لگتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ اگر اللہ سے دوستی ہے تو خوشی ہوگی، اور اگر اللہ سے دوستی نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اس کی بات نہیں مانی، اس کو ناراض کر رکھا ہے، تو پھر ڈر لگے گا۔ پھر دوست کے پاس جب دوست جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے نشان مرد مومن باتوں کو، ہاں میں تجھے مومن بندے کی نشانی بتاؤں، نشان مرد مومن باتوں گویم جو مرد آئے تبسم بر لبے ہو۔ مرد مومن کی میں تجھے نشانی بتاؤں، جب اس پہ موت آئے گی تو وہ مسکراتا ہوا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے وفا کر رکھی ہے، اس نے اپنے رب کی بات مان رکھی ہے، تو اس کا دوست کہہ رہا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس المطمئنہ، او میرا دوست، او میرا پیارا، آ سجنا آ، تو میرے نال وفا کیتی ہے نا، ہن میرے پیار کا دامن تیری انتظار کر رہی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نشان مرد مومن بات گوئم جو مر گئے تبسم برکتے ہوئے۔ اور مولانا مرحوم کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یادگاری کہ بوقت زادہ نے تجھے کچھ یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا ہم خنداں و تو گریاں باشی، تیرے دوست، تیرے بھائی، تیری بہنیں، تیرے والدین، تیرے خاندان والے سب خوش تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور تو رو رہا تھا۔ ہر انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا کہ بچہ آتا تو پہلا کام کیا ہے؟ روتا ہے۔ فطرت بتاتی ہے اسے ہر پیدا ہونے والے سے کہ یہ رونے کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، اس دنیا میں آ رہا ہے نا تو پھر سوچ کے آ، یہ رونے کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ بچے کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ اس دنیا میں آتے ہی، اس دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ روتا ہے۔ تو ایک صاحب نظر نے کہا یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہم خندہ تو تو گریاں باشی، تو رو رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بوقت رفتہ نے تو وقت مردہ میں تو جب تو اس دنیا سے جائے ہم گریاں وہ تو خنداں باشا، سب تیری فراق میں، سب تیرے غم میں اور جدائی میں رو رہے ہوں، اور تو ایسی زندگی گزار کے جا، اپنے رب سے وفا کر کے جا کہ تو مسکراتا ہوا جا اور لوگ تیری جدائی میں رو رہے۔ اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا، یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما، تو اپنے فضل و کرم سے، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی ہی زندگی عطا فرما دے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، موت تمہیں جہاں سے وہاں پہنچا دے گی، جہاں سے وہاں پہنچا دے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ موت مومن کے لیے گفٹ ہے، وفادار کے لیے گفٹ ہے، اور غدار کے لیے دھماکہ ہے، دھماکہ غدار کے لیے پریشان ہو جائے گا موت سے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اور وفادار ہنستا مسکراتا خوش خوش۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کیا چاہتے ہو؟
اگر اس دنیا میں زندہ رہنا پسند ہے تو جتنا تو چاہے میں تیری زندگی بڑھاتا ہوں، صرف تیرے لیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سے فرمایا اس دنیا میں اگر زندہ رہنا پسند ہے تو تو جتنا چاہے میں تجھے زندگی دیتا جاؤں۔ رحمت عالم یہ چوائس دی اللہ نے محبوب کو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، مجھے تیرے جوار رحمت میں آنا پسند۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، موت میں قید حیات سے نکال کر، قید حیات سے نکال کر، جہاں آنسو ہیں، جہاں ناکامیاں ہیں، جہاں دکھ ہیں، زندہ رہنا چاہیے۔ یا اللہ، چھوٹے سے بچے سے بھی اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو چوٹ لگتی، تو اس نے ستا دیا، آج کس کا رنج پہنچ گیا، کل اس کا رنج پہنچ گیا۔ ایک تسلسل ہے مصائب کا، ایک تسلسل ہے امتحانات کا، ایک تسلسل ہے آزمائشوں کا۔ یہ زندگی بھی کوئی زندگی نہیں۔ موت آئی اور اس نے ان تمام غموں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے چھڑا کر عالم الغیب والشہادہ کی عدالت میں جا کر آ کر ہاں کیا کر کے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جو ہے یہ کامیابی کا پہلا دن ہے اور ناکامی کا بھی پہلا قدم ہے کہ اگر آپ وفا کر کے آئے ہیں اپنے اللہ سے تو پھر جنت قبر آپ کے لیے جنت کا باغ، جنت کا باغ پا کریں گے، اور اگر آپ نافرمانی کر کے آئے ہیں تو پھر یہیں سے ایک ملزم اور ایک مہمان اور دوست، ان دونوں کے آنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں وہ کیا کر کے آئے؟ عالم الغیب پر شہادت بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ غفور الرحیم، اس سے کہیں زیادہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ شقاوت قلبی سے محفوظ رکھے، جو سنگ دلی ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے رات میں مجھے کہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بد کردار عورت کو جنت میں اللہ نے معاف کر دیا اور ایک تقوی شعار جہنم میں چلی گئی۔ بات تو عجیب تھی، ایک بد کردار کو اللہ نے معاف فرما دیا، جنت میں چلی گئی، اور ایک متقی تقوی شعار نیکوکار پرہیزگار وہ جہنم میں چلی گئی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ فرمایا وہ جو بد کردار تھی نا، بد کردار، اس نے ایک دن دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ شدت پیاس میں سکتا ہے، شدت پیاس میں، اور اس کی زبان نکلی ہوئی اور وہ مر رہا ہے، یہ بے چین بے چین یہ بیچارہ مر گیا، پانی کہاں سے، پانی نہیں ملتا۔ تو آپ جیسے یہ ماحول ہے نا، کنواں تو مل گیا لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں ملتا، کوئی برتن نہیں ملتا، تو پھر اس نے اپنا دوپٹہ جو تھا وہ ایک رسی سے باندھ کر اس کو لگتا ہے۔ اس زمانے کی بد کردار عورتوں کے سر پہ بھی دوپٹہ ہوتا ہے۔ اب تو جب اس نے پانی میں دوپٹہ اپنا لٹکایا تو وہ کر پانی سے دوپٹہ اسے نچوڑا اور اس مرتے ہوئے جانور کے منہ چند کر لے ڈالے، تو اس میں جان دی۔ وہ مرتا ہوا جو کتے کا بچہ تھا وہ ہوش میں آ گیا، وہ ہوش میں آ گیا اور اس کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ نے فرمایا اس نے میری ایسی حکیم مخلوق پر رحم کیا ہے، میری اتنی حکیم مخلوق پر رحم کیا ہے، تو پھر یہ میری نظر میں حقیر صحیح تو میں کیوں نہیں اس پہ رحم کروں؟ جنت میں بھیجا۔ اور وہ جو پرہیزگار متقی بڑی نیکوکار تھی، بلی اس کا دودھ پی گئی،
بلی اس کا دودھ پی گئی تو ناراض ہو گئی، اس نے اس کو کمرے میں بند کر دیا، نہ کھلایا نہ پلایا، تو وہ بیچاری بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مری۔ اور پولیس ناراض ہوئے، اس کی رحمت نے گوارا نہیں۔ فرمایا صرف اتنی سی بات کہ اس نے تیرا دودھ پی لیا، تو نے اسے بھوکا کیسے مار دیا؟ کیا تو نے کبھی کوئی غلطی نہیں؟ میں تو تیری ساری غلطیاں دیکھتا رہتا ہوں اور معاف کرتا رہتا ہوں، تو میری اس مخلوق کی اتنی سی غلطی بھی معاف نہیں کر سکی؟ اللہ نیکی کی توفیق تو عطا فرمائے، لیکن آج بھی وہ کہا نا کسی نے، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، زاہد صوفی صاحب، مولوی صاحب، متقی صاحب، عبادت گزار صاحب، پرہیزگار صاحب، حضرت صاحب، نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دے، کسی گنہگار کو فتوی نہ دے دیا کر کہ میں تو جنت والا ہوں، میرا یہ سٹائل ہے، میں تو بڑا ہوں، یہ تو سب فالتو ہیں۔ ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دے، کیا جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ تو۔ یہ جو کیفیات ہیں نا جی، یہ ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بڑے اچھے چہروں میں شیطان بستے ہیں اور بڑے گندے چہروں میں ولی اللہ بستے ہیں۔ خدا اچھے چہروں میں شیطان بستے ہیں اور بغیر گندے چہروں میں جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو فاسق فاجر کیا بول رہا ہے، لیکن ولی اللہ۔ ایک آدمی بڑا متقی، بڑا نیکوکار، بڑا پرہیزگار، رات بھر عبادت کرتا ہے، کھڑا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، صبح اٹھ کر لوگوں سے کہتا ہو بدبخت ہو، جانور ہو، پڑے رہتے ہو، سارے رات سوئے رہتے ہو، تو فکر ہی نہیں ہوتی تمہیں اللہ کو یاد کرنے کی۔ اس فقیر کو دیکھو، ساری رات نوافل ادا کرتا رہا، 40 سال ہوئے اسی رنگ میں کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھا، تو ایک دن حق تعالی کی طرف سے اسے بتا دیا کہ تیرا ایک بھی سجدہ ہمارے ہاں کوئی قیمت نہیں، ہم نے تیری ساری عبادت تیرے منہ پہ مار دی ہے، لے جاؤ۔ بیٹھ کے گھبرایا اور بیٹھا ہو رہا۔ یہ جوانی اور شباب کا عالم تو میں نے عبادت میں گزار دیا، اب اس عمر میں آ کر وہ سب کچھ میرے منہ پہ مار دیا گیا ہے، یا اللہ کیا بنے؟ کوئی بے فکر دوست آیا، اس نے پوچھا بھائی رو رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں رو رہے۔ کیا ہو گیا؟ کوئی دکھ پہنچا، کوئی نقصان ہوا؟ کہتے ہیں ہاں اتنی طویل عبادت، 40 سالہ عبادت سب ٹکرا دی گئی، سب منہ پہ مار دی گئی، کوئی بھی سجدہ قبول نہیں ہوا۔ اللہ نے میری وہ ساری عبادت، ساری ریاضت نامنظور کر دی۔ اس دوست نے کہا 40 سالہ عبادت نامنظور ہو گئی تو پھر تو بھی چھوڑ لو، کیوں ٹکر نہیں مارتا ہے؟ رنگ بن جا، اور جو دل میں آئے اسی طرح زندگی گزار، قبول ہی نہیں کرتا۔ جب اصل میں کبھی کبھی تنبیہ، ایک ہے تنبیہ اور ایک ہے کر کے تخلیق، ان دونوں میں فرق ہے۔ کر کے تعلق یہ ہے کہ نظر سے گرا کے پھینک دے، اور تنبیہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کسی غلطی پر ڈانٹتا تو ہے لیکن دل میں اس کی خواہش ہوتی ہے، باوجود اس کے تنبیہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے صفائی ہو جائے، صفایا نہ ہو جائے۔ فرق ہے نا، صفائی میں اور صفایا میں فرق ہے۔ تو
کہا تو گیا تھا کہ تیرا کوئی سجدہ قبول نہیں، تو میرے بندوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ میرے بندے ہیں، انہیں میں نے بنایا ہے، تو کون ہوا ہے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والا؟ اتنا کہوں گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کہ جب اعمال وزن ہوں گے، جب اعمال تلیں گے تو اس کے اعمال میں وہ جو میزان پہ جب تل رہے ہوں گے تو ایک نیکی کم پڑ جائے۔ اللہ کریم فرمائیں گے بھائی تیری ایک نیکی کم ہے، اگر کہیں سے یہ لے آؤ تو جنت میں چلے جاؤ، میرٹ پہ ہو جائے۔ یہاں تیری برادری ہے، تیرے بھائی بہن ہیں، تیرے والدین ہیں، جہاں سے مل سکتی ہے ایک نیکی لے آؤ تو تجھے جنت میں۔ اصل بات ایک میسج دینا ہے، اس کے لیے یہ ساری بات اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس انداز میں کہ اللہ کا وہ بندہ بڑا ممنون ہوگا، یا اللہ تیرا بڑا کرم، تو نے موقع تو دے دیا، ایک نیکی ابھی لاتا ہوں۔ دوستوں کے پاس جائے گا، بھائیوں کے پاس جائے گا، برادری کے پاس جائے گا، باقی کے پاس جائے گا، کمپنی کے پاس جائے گا، سب لاتا رواج رہتا ہوں ذکر ہوتا کل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، سب کو اپنی فکر ہوگی۔ لوگ تو وہ کہیں گے نہ بابا نہ لیکن نہ مانگنا، پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ماں بھی انکار کر دے گی، باپ بھی انکار کر دے گا، تو مایوس ہو کے گھبرا کے واپس آ رہا۔ اللہ کا ایک بندہ اس کو دیکھے گا گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، تو پوچھے گا کیا ہوا بھائی؟ بہت گھبرائے ہوئے ہو؟ ہاں، ایک نیکی کم تھی، مل جاتی تو جنت چلا جاتا، کوئی بھی نہیں دیتا، ماں باپ نے بھی انکار کر دیا ہے، بھائیوں نے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس نے کہا اچھا ایک نیکی سے تجھے جنت ملتی ہے؟ ہاں ایک نیکی سے جنت ملتی ہے۔ اس نے کہا چل لے گا، میں دیتا ہوں، وہ دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں عرض کرے گا یا اللہ نیکی نہیں تیرے اس بندے نے دے دی، اب میں رکھ کے ہوں جنت پہ۔ اب تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے جس نے نیکی دی کہ بھی جہاں تو بھائی برادری ماں باپ نہیں کام آ رہے، تو نے یہ نیکی کیسے دے دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تھی ہی ایک ہی نیکی تھی، میں نے سمجھا یہ میرے کس کام کی، تو تیرے اس بندے کو اگر اس ایک نیکی سے جنت ملتی ہے تو پھر میں نے اسی کو دے دی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، حق تعالیٰ فرمائیں گے اتريد ان تكون اجود مني، اچھا تو نے یہ خیال کیا ہے کہ تو مجھ سے بھی بڑا سخی ہو گیا ہے، جنتیں بانٹتا پھرتا ہے، جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ۔ یہ اس لیے جائے کہ میرے پہ ایک نیکی کم کی پوری ہو گئی، اور تو اس لیے جا کہ میں تجھ جیسوں کو بھی معاف کر سکتا ہوں کہ میں غفور ہوں، اور تجھ جیسوں کے لیے تو میرے محبوب نے رو رو کے دعائیں مانگی۔ تو زاہد نے کہا کم سے کسی رند کو نہ دے، کیا جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ جب اس دوست نے کہا کہ تیری جب اتنی طویل عبادت قبول نہیں ہوئی تو چھوڑ اللہ کا در، کہیں اور جا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ رب العزت نے تنبیہ تو کی تھی لیکن نظر سے نہیں گرایا تھا، اس موڑ پر وہ بچ گیا۔ فرمایا توانی ازاں دل بپرداختن، توانی ازاں دل بپرداختن، تو دانی کے بے تواں ساختن۔ یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ اس کا در چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اگر اس کا در چھوڑ کر چلا جاؤں تو پھر یہ تو بتا کے جاؤں کہاں؟ اسے تو میرے جیسوں کی کمی نہیں، میرے جیسے کئی، لیکن میرے لیے تو اس کے سوا کسی کا در نہیں۔ اس کی میرے بغیر مل سکتی ہے، میری اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ قبول کرے یا نہ کرے میرے سجدے اسی کے لیے ہوں گے، میری آہیں بھی اسی کے لیے ہوں گی،
میرے آنسو بھی اسی کے جرتے ہوں گے، قبول کرے یا نہ کرے لیکن اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اسی در پہ ہی پڑا رہوں گا۔ دن بھر رویا، رات آئی، رات آئی ہے، فرمایا تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، تیرا در چھوڑ کر کہاں جاؤں، کوئی اور در ہو تو جاؤں، جو کچھ بھی ہوں تیرا ہوں۔ فرمایا قبولت گرچہ ہنر نیستت، قبولت گرچہ ہنر نیستت، کہ جزما پناہ جگر نیستت، آج اسے بھی پیار آ گیا۔ فرمایا ہم نے آج تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا اور صاحب کا 40 سالہ عبادت بھی قبول کر لی، اس لیے کہ جب ہم نے تیرے منہ سے یہ سنا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی اور در نہیں ہے، تو اب ہماری رحمت بھی تجھے تنہا چھوڑنا گوارا نہیں کرتی۔ یہ ہے وہ عالم الغیب والشہادہ جس کی عدالت میں موت لے جاتی ہے، قید حیات سے چھڑا کر، قید حیات سے بچا کر موت کس عالم غیب والشہادہ کی عدالت میں لے جاتی ہے جس میں بات اعمال سے نہیں بنتی، اس کے کرم سے بنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے انصاف نہ مانگا کرو، مار کھا جاؤ، انصاف نہ مانگا کرو، اللہ سے رعایت مانگا کرو، عدل نہیں فضل مانگا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا میں بھی اپنے رب سے فضل مانگتا کہ بات تو اس کے فضل سے کرے۔ بہرحال یہ ایک ایسی سچائی ہے، ایک ایسی صداقت ہے کہ ہر شخص نے اس کا مزہ چکھنا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ مخلدا، اگر اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ زندہ رہنے کا حق ملتا تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ تو بھائی ہم سب نے اسی راستے پہ جانا ہے، جو چلے گئے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ وہ ان آزمائشوں اور امتحانات سے بچ گئے ہیں جن آزمائشوں میں ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا انجام بخیر کرے اور حق تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم موت سے پہلے اپنے رب سے اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، اور ہمارے جو بھائی، جو بزرگ، جو مائیں، جو بہنیں، جو بیٹے، جو بیٹیاں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نصیر الدین قریشی صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اپنے لطف و کرم کا معاملہ فرمائے، اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے یہ دوست کچھ میرے بیانات کراچی کے، کچھ بنگلہ دیش کے، کچھ رسالہ یہ لائے ہیں، کچھ پڑھے لکھے حضرات چاہیں گے تو یہ دعا کے بعد ہو سکیں گے، ہو سکے تو ان کو پھیلائیے گا، گھر میں نہ رکھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین ہم سب سے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے امکنار فرما، امت مسلمہ کو اے اللہ دارین کی فلاح عطا فرما۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرما. ہم سب کی خطائیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے رعایت چاہتے ہیں، اس سے فضل چاہتے ہیں. یا رب العالمین ہم جیسے خطا کاروں، ہم جیسے گناہگاروں کو تو معاف فرما دے. تو غفور الرحیم ہے. ہمیں اپنے اعمال پر نہیں، صرف تیری رحمت پہ بھروسہ ہے، اور ہم تیری رحمت پر پر امید یقین کی حد تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے دامن کرم میں جگہ دے کر دارین کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا. آج جو تلاوت ہوئی، ہمیں جو قرآن کریم تلاوت کیا، یا رب العالمین اس کا ثواب اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تک پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، شہداء، صدیقین، ان سب تک پہنچا. اور خاص طور پر نصیر الدین قریشی صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح کو بھی یا رب العالمین اس کا ایصال ثواب فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف فرما، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اس خاندان کو صبر و حوصلہ عطا فرما. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، سب کے اساتذہ کی مغفرت فرما. زندگی میں جس کسی نے ہمارے ساتھ جس قسم کا بھی احسان کیا یا رب العالمین انہیں خوب جزائے خیر عطا فرما، کہ تو ہی ان احسانات کا صلہ دے سکتا ہے. ہم تو ناقص ہیں، ہم کیا دے سکتے ہیں. ہم سب کے جو محسنین ہیں ان سب کو یا رب العالمین خوب جزائے خیر عطا فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ و معمون فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.